اپنی زندگی میں سے، اپنی مصروفیات میں سے، اپنی زندگی میں جو مصروفیات ہے، کمانے کا مسئلہ ہے، بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت سارے انسان کے جو مسئلے ہیں، بہت ساری مصروفیات ہیں، ان تمام مصروفیات سے کچھ ٹائم نکال کر، 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، نکال کر بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے، اور بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں بے بس ہو جاؤں گا، میرے جسم سے روح نکل جائے گی، میرا بھی ٹائم آئے گا مرنے کا، میں مر جاؤں گا، اور پھر مجھے جو ہے دوسرے لوگ اٹھا کے لے کے جائیں گے، میرے لاش کو اور لوگ اٹھا کے لے کے جائیں گے، پھر مجھے یوں کریں گے، دائیں کروٹ میں لٹائیں گے، بائیں کروٹ میں لٹائیں گے، اور میرے اوپر پانی ڈالیں گے، اور میں ایک زندہ لاش پڑا ہوا ہوں گا، دوسرے کا محتاج ہوں گا، مجھے لوگ اٹھا کے لے کے جائیں گے، پھر کفن پہنائیں گے، پھر نلا کے دھلا کے، پھر قبر میں مٹی کھود کے 2 گز زمین کے اندر مجھے لٹا کے اوپر مٹی ڈال کے بند کر دیں گے، میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان کو، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک انسان کو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، پہلے اللہ نے موت کو پیدا کیا، پھر زندگی کو بعد میں پیدا کیا۔ پہلے اللہ نے موت کو بنایا، پھر زندگی کو بنایا۔ ہر ایک انسان کو، ہر ایک ذی روح کو، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو کچھ لمحات نکال کے زندگی میں سے بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اور قبر کو یاد کرنا چاہیے۔ حالانکہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جو قبر ہمیں یاد نہیں کرتا، ہمیں نہیں پکارتا کہ اے انسان تو میرے پاس آئے گا، اگر تو نافرمانی کر کے آئے گا، گناہ لے کر آئے گا، تو میں تجھے ایسے دباؤں گا، پسلیاں ایسے ایک دوسرے کے اندر گھس جائے گی، تو میرے پاس آئے گا۔ حالانکہ قبر ہمیں یاد کرتا ہے، ہم قبر کے پاس جائیں گے، قبر ہمارے پاس نہیں آئے گا، تو ہم قبر کو یاد نہیں کرتے، ہم قبر کو یاد نہیں کرتے، قبر ہمیں یاد کرتا ہے۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے اور کتنی نادانی ہے، ہم بالکل دنیا کی زندگی میں بول چکے ہیں، اتنے بیزی ہو گئے، ہمارے پاس عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اتنے بیزی ہیں۔ حالانکہ اسی بیزی زندگی میں سے اچانک موت آ جاتی ہے، اور انسان مر کے چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، فلاں مر گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، اچھا فلاں کا انتقال ہو گیا، یار وہ تو اٹا کھٹا تھا، وہ صحت مند تھا۔ بیماری، موت کے لیے بیماری شرط نہیں ہے، صحت مند جا رہے ہیں، موت کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے، جوان لوگ جا رہے ہیں، موت کے لیے عورت مرد شرط نہیں ہے، موت کے لیے عمر شرط نہیں ہے۔ دادا کے ہوتے ہوئے پوتا جا رہا ہے، باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا جا رہا ہے، ماں کے ہوتے ہوئے بیٹی جا رہی ہے، دادی کے ہوتے ہوئے پوتی جا رہی ہے، نواسی جا رہی ہے۔ زندگی میں جو ہے کوئی چیز شرط نہیں ہے، آنے کی ترتیب ہے، دادا آئے گا، باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا، پھر پڑ پوتا آئے گا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا کے ہوتے ہوئے بیٹا چلا جاتا ہے، باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا چلا جاتا ہے، ماں کے ہوتے ہوئے بیٹی چلی جاتی ہے، دادا کے ہوتے ہوئے پوتا چلا جاتا ہے، نانا کے ہوتے ہوئے نواسا چلا جاتا ہے، نواسی چلی جاتی ہے، نانی کے ہوتے ہوئے نواسی، کوئی جانے کی ترتیب نہیں۔ اپنی مصروفیات کی زندگی میں سے ٹائم نکال کے کچھ لمحہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ میں مروں گا، میں بے بس ہو جاؤں گا، مجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا۔